اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے کنوینر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے آج آفاق مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے جو 9 جنوری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے احتجاج کرنے جا رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ، انہیں اس میں دعوت دی ان کی اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب نے جب ایک روز قبل اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ وہ کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اور ہماری اپنی شناخت ہے اور میں اپنے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لوں گا۔ تو آج جب شام کو مہاجر کو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے کنوینر نے آفاق احمد خان سے ملاقات کی اور انہیں ڈیلیمیٹیشن کے خلاف ہونے والے 9 جنوری کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پوری مہاجر قوم کی بقا کا مسئلہ ہے اور اہم ایشو ہے، اور چند ایشو تو ایسے ہوتے ہیں جس پر جو ہے وہ مشترکہ طور پر بیٹھ جانا چاہیے، تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے، اور ہم 9 جنوری کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے، تو اس میں ہم اگرچہ میں شرکت نہیں کر سکوں گا لیکن میری پوری قیادت اور میرے کارکنان جو ہیں اس احتجاج میں ضرور شرکت کریں گے۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران انہیں بعض صحافیوں نے ان سے ماضی کے حوالے سے چپتے ہوئے سوال کیے، لیکن دونوں رہنماؤں نے ان سوالات کا جواب دینے سے وہ گریزاں رہے اور ماضی کے جو سوالات تھے ان کو وہ ٹال دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ موقع نہیں ہے ان سوالات اس قسم کے سوالات کرنے کا، اور یہ موقع نہیں ہے کہ ماضی کی باتوں کو ہم دہرائیں، لہٰذا ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، گزشتہ روز پی ایس پی کے سربراہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک معروف چینل جیو نیوز کے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بانی متحدہ الطاف حسین کا فیکٹر اب ختم ہو چکا ہے اور ان کے بائیکاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کو چاہیے کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستان آ کر بائیکاٹ کریں، وہ باہر بیٹھ کر بائیکاٹ کی رٹ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی بائیکاٹ پر عمل نہیں کرے گا۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بڑے آرام سے فرما دیا، لیکن ماضی غالباً ان کو یاد ضرور ہوگا کہ جب مصطفیٰ کمال اور ان کا پی ایس پی میں شامل پورا گروپ بہادرآباد متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد اور پی آئی بی کے جو لوگ ہیں، یہ تمام لوگ جب متحدہ قومی موومنٹ 90 کے پلیٹ فارم سے سیاست کرتے تھے، اور اس وقت بانی متحدہ الطاف حسین ان کے روحانی باپ بھی تھے، ان کے پیر و مرشد بھی تھے اور ان کے قائد بھی تھے، وہ سینکڑوں مرتبہ اپنی تقریر میں پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے۔ انہوں نے جب بھی تقریر کی انہوں نے کہا کہ میرے کارکنان، میری قوم مشکل میں ہے اور میں پاکستان آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پورا گروپ ایک ہی نعرہ لگایا کرتا تھا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ الطاف بھائی ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، آپ پاکستان تشریف نہ لائیں کیونکہ ایجنسیاں آپ کو مار دیں گی، آپ کو شہید کر دیں گی، لہٰذا آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بعض مرتبہ قیادت چھوڑنے کی بات کرتے تھے تو پھر پورا کا پورا پنڈال روتا تھا، کارکنان رویا کرتے تھے اور انہیں جو ہے وہ قیادت مجبوراً واپس لینا پڑتی تھی۔ تو یہ پورا گروپ تھا، ان میں سے ہی لوگ گھوم پھر کر ایم این اے بن جاتے تھے، انہی میں سے ہی گھوم پھر کر سینیٹر بنتے تھے، رابطہ کمیٹی کے ممبر، کبھی کوئی رابطہ کمیٹی کا ممبر بن جاتا تھا۔ ایک گٹھ جوڑ تھا ان لوگوں کا، کارکنان کو کسی کو اوپر نہیں آنے دیتے تھے، یہ تمام لوگ آپس میں مشترکہ طور پر ہی اقتدار کے مزے بھی لیتے تھے
پھر پارٹی کے مزے بھی لیتے تھے، عہدے بھی آپس میں ہی تقسیم ہوتے تھے، ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے انہیں اوپر چڑھایا جاتا تھا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہ پورا گروپ، پورا ٹولہ تھا جس نے نہ تو الطاف حسین کو پاکستان آنے سے روکا اور نہ جو برائیاں پیدا ہو رہی تھی اس وقت متحدہ قومی موومنٹ 90 میں اس کو روکا، بلکہ ان تمام برائیوں کے سرغنہ یہ تمام لوگ تھے۔ الطاف حسین اگرچہ 91 میں پاکستان چھوڑ چکے تھے، اس وقت 90 کے انتخابات بھی نہیں ہوئے تھے، غالباً 90 کی بات ہے۔ 90 تک کہیں کوئی ایسی شکایت نہیں تھی کہ 90 کی طرف سے کوئی اغوا برائے تاوان کی کوئی واردات ہوئی ہو، کسی فیکٹری کو کوئی بھتے کے لیے پرچی بھیجی گئی ہو، یا کھالوں کے پیسوں میں کوئی گھپلے ہوئے ہوں، یا اس کے علاوہ کچھ فیکٹریاں ان کے زیادتیوں کی وجہ سے بند ہوئی ہیں، یا کچھ لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہو، یا لوگ شہر چھوڑ کر گئے ہوں۔ لیکن 90 کے بعد، بانی متحدہ الطاف حسین کے بعد، یہ تمام وارداتیں کراچی میں ہوئی، حیدرآباد میں ہوئی، بھتے بھی لیے گئے، پرچیاں بھی بھیجی گئی، لوگوں کو اغوا بھی کیا گیا، ہراساں بھی کیا گیا۔ تمام وارداتیں، تمام جو برائیاں تھیں وہ اس وقت شروع ہوئیں، اور الطاف حسین صاحب جب ان تمام چیزوں کے علم میں آنے کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ جناب میں کارکنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان آ رہا ہوں، تو یہی لوگ جو حصے دار تھے لوٹ مار میں، بھتوں میں اور اغوا برائے تاوان میں، جو یہ لوگ شامل تھے، ان لوگوں نے کبھی بھی الطاف حسین کو پاکستان نہیں آنے دیا اور مسلسل ان کے آنے پر رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ اچھا، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے کیا کیا کہ شہر کے جو معتبر قسم کے لوگ تھے ان سے رابطے کیے اور پارٹی کے متعلق وہ معلومات کیا کرتے تھے تمام لوگوں سے کہ وہ انہیں صورتحال سے آگاہ کریں۔ تو یہی ٹولہ تھا پورا، یہی پورا گروپ تھا، ان تمام لوگوں کو، وہ جو پارٹی کے مخلص تھے، معتبر لوگ تھے شہر کے، سب کو ایک ایک کر کے مروا دیا گیا مبینہ طور پر، اور تمام الزامات ایجنسیوں پر ڈال دیے گئے کہ جناب ایجنسیوں نے مار دیا۔ جو مرتا تھا اس کا الزام ایجنسیوں پر ڈال دیا جاتا تھا، جناب وہ تو ایجنسیوں نے مار دیا۔ اگرچہ وہ لوگ جو تھے، وہ سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو بانی متحدہ الطاف حسین کو شہر کی صورتحال سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب چینل پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ کراچی آئیں اور آ کر یہاں سیاست کریں اور یہاں آ کر بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ جب بائیکاٹ کا اعلان لندن سے بیٹھ کر یہاں مؤثر ثابت ہو رہا ہے، تو فی الحال الطاف حسین کے آنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے، اور جب سیاسی آزادی حاصل ہو گئی تو آپ کو وقت بتائے گا کہ الطاف حسین کا جو بائیکاٹ کا اعلان تھا وہ کتنا مؤثر تھا، اور آپ جب انتخابات میں حصہ لیں گے، عام انتخابات، بلدیاتی انتخابات، 10 دن کے بعد بلدیاتی انتخابات ہیں، اس میں آپ کو دودھ اور دودھ کا پانی آپ کو کلیئر نظر آئے گا۔ اس کے بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اصل صورتحال کیا بنتی ہے۔ تو آپ جو بار بار مصطفیٰ کمال صاحب للکارتے ہیں کہ انہیں آ جانا چاہیے، تو ایک دن بانی متحدہ ضرور پاکستان آئیں گے۔ اب یہ کب آتے ہیں یہ تو تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن جب وہ آنے کا کہا کرتے تھے تو آپ جیسے کارکن جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ تو وہ تمام جو باتیں ہیں، وہ نعرے ہیں، وہ سب کچھ لوگوں کو یاد ہیں۔ کارکنان کو آپ کس انداز میں بانی متحدہ کا نام لیا کرتے تھے اور کس طرح سے آپ کی جو ہے وہ گلے خشک ہوا کرتے تھے ان کے لیے نعرے لگاتے ہوئے۔ لیکن آج آپ جن بستیوں میں رہا کرتے تھے، آج جن بستیوں سے اٹھا کر آج آپ کلفٹن اور ڈیفنس کے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، جس کے نام پر آپ نے سیاست کی، سیاست بھی تو ایک تجارت تھی نا، آپ نے تو تجارت کی، آپ تمام دوستوں نے۔ آپ اپنا ماضی دیکھیں اور آج اپنا حال دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کل کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ تو لہٰذا بانی متحدہ پر جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ قطعاً جو ہے وہ غلط ہیں، اور اس کی جو ہے انتخابات کے وقت جو ہے تمام رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ووٹ بینک کل بھی الطاف حسین کا تھا، آج بھی الطاف حسین کا ہے۔ جو لوگ آپ کو اس ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہے ہیں
اور جن لوگوں کی ایک کوشش ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے الطاف حسین فیکٹر کو ختم کیا جائے، تو ایسا ممکن اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں نے اس شہر کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ کراچی کے لیے تو آپ کی کوئی کاوشیں کارگر ثابت نہیں ہوئی، بلکہ جتنے عرصے آپ نے سیاست کی ہے، شہر مسلسل پیچھے جاتا رہا ہے، اور جو لوگ ہیں ان کے لوگوں کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بانی متحدہ الطاف حسین کی جو سیاسی آزادی کا جو سلسلہ ہے، وہ اب اس شہر سے نکل کر آگے چلا گیا ہے۔ پنجاب کے سینئر ترین صحافی بھی بضد ہیں اور مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کو سیاسی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے الطاف حسین کو سیاسی آزادی حاصل ہو، تاکہ مستقبل میں چل کر ایک ایسی نیشنل گورنمنٹ بنائے جس میں تمام قومیت کے لوگ شامل ہوں۔ اور اس سلسلے میں آصف علی زرداری کی بھی یہی خواہش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے لفٹ نہیں دی جا رہی ہے اور ان ایگریمنٹس پر عمل نہیں ہو رہا ہے جو آپ سے کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔